ہمارے ساتھ سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں. ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو. سر یہ بہت بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پر ہے اور اس میں جو ایکٹرز ہیں ان کی جانب سے بھی بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ کیسا فتویٰ دیا گیا ہے اور ہمارا دین تو بہت خوبصورت ہے. تو ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر ڈرامے میں نکاح کیا ہے تو کیا واقعی میں میاں بیوی ہیں وہ؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. اور واقعتاً یہ آج کل بڑا زیر بحث ہے یہ مسئلہ. یہ خیر کئی زمانوں میں تھوڑے وقت کے بعد اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں اور ان کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے. ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دینی رحمت جو ہے نا وہ گھرانے اور گھرانے سے منسوب جتنی بھی رشتے ہیں ان کے تقدس پر بڑا زور دیتا ہے. اور 3 چیزوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حتمی طور پر ابو داؤد کی حدیث سے ہم تک پہنچتا ہے کہ حضور نے بڑا حتمی طور پر یہ فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت میں بیان کی جائیں تب بھی ہو جاتی ہیں اور اگر ان کو کسی نے عذرائے مزاح بھی کیا ہے تب بھی وہ واقع ہو جاتی ہیں. یعنی حقیقی ہوں تب بھی ہو جاتی ہیں اور اگر غیر حقیقی ہوں تب بھی وہ ان کا یعنی وہ صادر ہو جاتی ہیں. نکاح، طلاق اور رجوع کرنا. طلاق کے بعد جو ایک وقت ہوتا ہے جس کے اندر دونوں نے دوبارہ آپس میں جسے کہتے ہیں نا رابطہ کر کے اپنے رشتے کو بحال کرنا ہوتا ہے. ان تینوں کو اگر کوئی آدمی مذاق کے انداز میں بھی کرے تو وہ اسی طرح واقع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں میں یہ بڑی احتیاط سے میرے مزاج سے ہمارے سامعین و ناظرین واقف ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ شریعت کی حدود اور قیود جو ہے نا اصل میں اس کے پیچھے سبب کیا ہے، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں یہ جو ان رشتوں کا تقدس ہے، ان سے جڑے ہوئے جو حرمت کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ اتنے حساس نوعیت کے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں بہت احتیاط طلب ہونا چاہیے. یہ تو ایک سامنے واقعہ آ گیا ہے نا. میں آپ سے عرض کروں کہ بے شمار اور ایسے حالات اور واقعات ہوا کرتے ہیں جن میں لوگوں کو نکاح کرنے کے بعد یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کن کن چیزوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. سر یہ بتائیں کہ نکاح واقعی ہو جاتا ہے؟ جی، جس وقت 2 لوگوں نے نکاح کے اس میں اب معاملہ کیا ہے میں عرض کرتا ہوں. نام کا ہونا ضروری نہیں ہے. نام تو کوئی اہم نہیں رکھتا. دیکھیں وارث کا بھی ہونا اس طرح ان معنوں میں ضروری نہیں ہے. فقہ جو اہل سنت کا مکتب ہے اس کے ہاں تو بہت کلیئرٹی کے اندر نہیں صرف فقہ حنفی نہیں، چاروں جو مذاہب ہیں نا اہل سنت کے ہاں جو 4 مکاتب ہیں ان 4 کے ہاں یہ نکاح ہو جاتا ہے ان معنوں میں کہ خاتون جو ہے وہ پہلے سے کسی کی نکاح میں موجود نہ ہو اور اس کے ساتھ اس کا کوئی حرمت کا رشتہ نہ ہو. اگر ان 2 شرائط سے وہ باہر ہے صحیح تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ بے شک وہ بیوہ ہو، مطلقہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، ان 3 صورتوں میں اس کا نکاح اس لیے ہو جائے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اس کو حقیقی معنوں میں کوئی بیان کر رہا ہے تب بھی اور اگر غیر حقیقی معنوں میں بیان کر رہا ہے تب بھی اللہ کے ہاں یہ لفظ اتنے حساس ہیں اور ان کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہے کہ انہیں مزاح میں بھی اور اس طرح کے کسی غیر ذمہ دارانہ رویے میں بھی ان کو اس طرح دہرایا جانا نہیں چاہیے. سگنیچر بھی نقلی ہے، سب کچھ نقلی ہے، جو کچھ ہو. جو سگنیچر تو اہم نہیں ہے نا. نکاح جو ہے نا وہ 2 لوگوں کے ایجاب اور قبول کا نام. ایجاب و قبول اگر ہو گیا تو نکاح. جی، ایجاب و قبول ہو گیا تو شریعت کے اندر وہ نکاح ہو جائے گا. اب اس کا حل کیا ہے؟ میں ہمیں اس کی ایک سوال کہ اگر وہ ایک ٹی وی ڈرامہ ہے نا وہ سین چل رہا ہے پراپر، اس میں اگر ایک دفعہ بھی وہ کہہ دیں کہ قبول ہے نہیں، میں ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ کہنا ہوتا ہے. ایک دوسری بات ایک اور ہے، ویسے تو خیر ایجاب و قبول ایک دفعہ پہ ہو جایا کرتا ہے لیکن احتیاطاً 3 دفعہ کہلواتے ہیں. میں ذرا اس کو تھوڑا سا کھول دوں تاکہ لوگ الجھن کا شکار نہ ہو. اس سوال کو ایڈریس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی کنفیوژن جو ہے وہ کلیئر ہو. باقی گفتگو کرنے والے لوگ تو تا دم صبح قیامت اس پہ گفتگو کرتے رہیں گے اور اپنے حق کے دلائل دیتے رہیں گے. ہمیں بہت دیانتدارانہ انداز میں اعتدال کے ساتھ چیزوں کو جو دین کی جو اصل روح ہے اس کے مطابق اس پہ اپنی رائے دینی چاہیے. ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جس وقت کوئی شخص نکاح کے براہ راست لفظ استعمال کرتا ہے نا، یعنی جس میں قبول کرنے کا ہے، ایجاب اور قبول کہ میں نے فلاں کو نکاح میں قبول کیا اور دوسرا اس آفر کو قبول کر لیتا ہے، یعنی نکاح کا صیغہ پڑھا گیا، جس کو کہا جاتا ہے. نکاح کا صیغہ اگر براہ راست اس میں اس نے کہا ہے، کنایا میں نہیں کہا، براہ راست کہا ہے تو پھر وہ نکاح ہو جائے گا اگر وہ کسی کے پہلے نکاح میں موجود نہیں ہے اور اس کے ساتھ کوئی حرمت کا رشتہ نہیں. یہ بڑی احتیاط والا معاملہ ہے. نام تو کوئی ایک آدمی کے مختلف زمانوں میں مختلف نام بھی ہو سکتے ہیں. یہاں ہمارے اندرون لاہور میں آپ جائیں کسی آدمی کا آپ نے پتہ پوچھنا ہونا تو میرے خیال میں بہت امتحان والا کام ہے کہ آپ اس کے اصل نام سے اس کے گھر تک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب نکاح تو ہو گیا کیونکہ انہوں نے مذاق میں وہ ڈرامے میں ہی کہہ رہے تھے، تو اگر اس ڈرامے میں شوہر مر جاتا ہے تو پھر وہ عورت عدت کرے گی؟ ڈرامے میں شوہر کیوں مر جاتا ہے؟ اگر حقیقی طور پہ وہ بندہ مر جائے گا تو تب ہوگا. آپ اس بات کی ذرا سنجیدگی کس انداز میں لیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں انہیں یہ چاہیے کہ جہاں کوئی ایسا مرحلہ درپیش ہو تو اسے براہ راست، یعنی اتنی کیا مجبوری ہے کہ آپ نے لفظوں میں ہی اس کو بیان کر
کرنا ہے, ہاں جی. آپ کنائے کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ایک کنائے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ میڈیم جس سے آپ کا ناظر جو ہے دیکھنے والے تک یہ خبر پہنچ جائے کہ ان دو لوگوں کے درمیان نکاح ہو گیا یا علیحدگی ہو گئی ہے. لفظوں میں اس کو نہ بیان کیا جائے, اصل میں لفظوں کی حرمت کو ذرا اور ان کے تقدس اور ان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ کا یہ کہنا ہے جو میں سمجھی ہوں کہ ڈائریکٹ جس طرح نکاح پڑھا جاتا ہے وہ سین نہ بنائیں, جی ہاں, ویسے میاں بیوی دکھا دیں, ویسے میاں بیوی دکھا دیں, یا ان کو وہ ایک دوسرے کو بتا دیں یہ مکالمے میں کہ جی ہم میاں بیوی ہیں. اس حد تک کی گنجائش ہو کہ وہ بھی یعنی دین سے جو براہ راست وابستہ لوگ ہیں, میں تو طالب علم ہوں, لیکن جو بہت براہ راست لوگ سکہ بند لوگ ہیں وہ تو اس کو بھی جھوٹ پہ وہ کرتے ہیں, اپلائی کرتے ہیں اور اس کے طور پہ لیتے ہیں, کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ براہ راست جو صیغہ ہے نا, جب آپ براہ راست لفظ استعمال کرتے ہیں, لفظ طلاق, ایک آدمی کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو آزاد کر دیا, ایک آدمی کہتا ہے میں اس سے جدا ہو گیا, ایک آدمی کہتا ہے میں اس سے لا تعلق ہو گیا. ان لفظوں, یہ کنایا کے لفظ ہیں. ان کنایا کے لفظ کا مطلب کیا ہے, یہ انڈائریکٹ مینز ہیں, انڈائریکٹ ورڈز ہیں, ان میں گنجائش موجود ہوتی ہے یعنی نکاح نہ, طلاق نہ ہونے کی. اگر میاں بیوی سگے میاں بیوی ہیں اصلی والے اور وہ ڈرامے میں بھی میاں بیوی بنے ہیں اور اس میں وہ طلاق دے رہا ہے اس کو, طلاق ہو جائے گی, بالکل طلاق ہو جائے گی. یہ بڑی احتیاط والی بات ہے. جتنی بھی آپ نرم خوئی اختیار کریں, اللہ کی حدود کے ساتھ تو نرم خوئی نہیں کی جا سکتی. طلاق ہو جائے گی بیوی, جی اس میں طلاق ہو جائے گی. اور اسے یعنی جس وقت وہ اسکرپٹ پڑھ رہا ہے اس وقت اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عام خاتون نہیں ہے, یہ میرے نکاح میں خاتون ہے اور میرے لفظوں سے, اسی زبان سے انہی لفظوں کے ساتھ ہی اس نے اس کو قبول کیا تھا نا. صحیح, انہی لفظوں کے ساتھ, انہی لفظوں کی اظہار پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک کیا تھا. وہ طلاق کا ورڈ یوز نہ کرے, وہ طلاق کا ورڈ یوز نہ کرے. اس کا سولوشن کہتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جی بالکل نیت پر ہے, لیکن جس وقت یہ نیت کا اطلاق کس وقت, نیت پر فیصلہ کب ہوتا ہے, نیت پر فیصلہ اس وقت کیا جاتا ہے جس وقت کنائے میں بات کی گئی ہو, دوسرے لفظوں میں کنفیوژن موجود ہو, تو پھر دین یہ کہتا ہے کہ جس نے بیان کیا اس سے پوچھا جائے کہ اس کی نیت تھی یا نہیں تھی. میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کو گالی دیتا ہوں اور بعد میں آپ میرا تصفیہ کروانے کے لیے ہم دونوں کو بٹھائیں اور آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں جی میرا گالی دینے سے مقصود نہیں تھا, نیت نہیں تھی, تو کیا وہ بات قابل قبول ہوگی؟ وہ قابل قبول نہیں ہوگی, نہ دنیا کی نظر میں نہ دین کی نظر میں. نکاح کے بارے میں بھی تو یہ شرط ہوتی ہے نا کہ گواہ ہونے چاہیے. جی ہاں, تو طلاق کے بارے میں بھی یہ ہوتا ہے. نکاح طلاق کے لیے جو ہمارے فقہ جعفریہ جو ہے اس کے اندر یہ اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آپ کے جب تک گواہان موجود نہ ہو اس وقت تک نہیں ہوتا. لیکن اس میں کیا ہے, اب دیکھیں نا, غصے میں بھی نہیں ہوتی فقہ جعفریہ میں. جی فقہ جعفریہ کے اندر غصے میں بھی ان معنوں میں نہیں ہوتی, لیکن باقی یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ نکاح کبھی بھی خوشی, جو طلاق ہے وہ کبھی بھی خوشی کے ساتھ نہیں جو ہے نا وہ ہوا کرتی. ظاہر ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایک آپ کا نا, جسے کہتے ہیں نا ناپسندیدہ تجربہ پیچھے موجود ہوتا ہے, کوئی غصہ موجود ہوتا ہے, کوئی نفرت موجود ہوتی ہے. جی فقہ جعفریہ کی بات میں نے اس کو مان لیا. جی فقہ جعفریہ کے اندر نہیں ہوتی. ہوش میں آ کے غصہ پینے کے بعد, غصہ پینے کے بعد وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو وکیل مقرر کرنا پڑتا ہے, اور آپ عربی میں جب تک نہیں نکاح طلاق دیتے اس وقت تک آپ, جب تک عربی میں اس کے طلاق کے صیغے نہیں پڑھیں گے اس وقت تک طلاق نہیں ہوتی. اب میں آپ کے ذرا معاملے کا دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی ذرا ناظرین کے سامنے رکھ دوں. ایک رخصت جو ہمیں سارے, ایک تو پہلی بات میں نے کی کہ اس کا حل یہ ہے کہ جو ہر 2-4-6 مہینے کے بعد اس طرح کا کوئی قضیہ اٹھتا ہے تو اس کا پہلا حل تو یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور ہمیں اپنی حدود اور قیود کا علم ہے. ہمارے جو ڈرامہ لکھنے والے لوگ ہیں, ڈرامہ کرنے والے لوگ ہیں, وہ سارے بھی باخبر لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ذمہ دار لوگ ہیں, اور ان کے ہاں سے بہت ساری اچھی پازیٹیو باتیں بھی لوگوں تک پہنچتی ہیں. تو انہیں یہ چاہیے کہ جب اس طرح کا کوئی مرحلہ درپیش ہو تو اس کے اوپر کوئی دینی رائے بھی لی جا سکتی ہے, اور اگلے درجے کے اوپر میسج دے دیا آپ نے, اور بڑے ہی کمال انداز میں. اس میں صرف ایک بات صرف بڑی ضروری جو بتانے والی اہم ہے, میں سمجھتا ہوں وہ اگر نہیں جائے گی تو پھر کنفیوژن رہ جائے گی. ایک رخصت یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی یعنی لکھی ہوئی تحریر پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر ایک فتویٰ ہمیں ملتا ہے پوری اس 1500 سال کی تاریخ میں, کہ اگر کوئی کسی کی لکھی ہوئی تحریر کے طور پہ پڑھ رہا ہے اور وہ بعد میں کہتا ہے کہ میں نے پڑھنے سے پہلے بھی میری نیت صرف پڑھنے کی تھی, یعنی اپنی طرف سے بیان کرنے کی نہیں تھی, تو اس پہ ایک گنجائش نکل سکتی ہے, لیکن اس کو بھی بنیاد بنایا نہیں جا سکتا. جب کوئی ایک آدمی کسی کو اپنے نکاح میں ہونے کے بعد طلاق دے دیتا ہے تو اس کی طلاق ہو جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب.